اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عید سعید قربان کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ تاریخ اسلام کی تین نہایتی ممتاز ترین، گراں قدر ترین عرفانی شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے تھے۔ سید ابن طاؤس کے حالات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، مرحوم سید محمد مہدی بحر العلوم کے حالات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور تیسری شخصیت جو تاریخ اسلام کی اور عرفانی شخصیات میں نہایتی اہم شخصیت ہے، نہایتی ممتاز مقام رکھتی ہے، اس شخصیت کا نام ہے احمد بن فہد حلی۔ یہ شخصیت نہایتی گراں قدر شخصیت ہے، البتہ اس شخصیت کے حالات زندگی جس وضاحت کے ساتھ ہونے چاہیے اس انداز میں موجود نہیں ہے۔ اتنا بیان ہوتا ہے کہ یہ شخصیت بھی جامع معقول و منقول تھی، جامع فروع و اصول تھی، جامع ظاہر و باطن تھی، ایک عالم باعمل شخصیت تھی، ایک معلم اخلاق شخصیت تھی، سیر و سلوک کے معلم کے طور پر یہ شخصیت موجود تھی اپنے زمانے میں، لیکن تفصیل سے ان کے حالات زندگی موجود نہیں ہیں۔ حتیٰ ان کی محل ولادت کے کس جگہ ان کی پیدائش ہوئی یہ بھی زیادہ جو ہے وہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا، کس شہر میں انہوں نے زیادہ زندگی بسر کی یہ بھی کنفرم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ان کا نام احمد بن فہد حلی اسدی ہے، ان کا جو لقب ہے جمال الدین، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو العباس ہے۔ پیدائش کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ 775 ہجری قمری کو یہ پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ احتمال یہی دیا جاتا ہے کہ حلہ شہر میں پیدا ہوئے ہوں، اور ان کے والد بزرگوار ایک شیعہ عالم دین تھے، شمس الدین محمد بن فہد اسدی حلی۔ در واقع ایک عالم دین کے گھر میں جب ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، خاندان مذہبی خاندان ہوتا ہے، دیندار متدین باتقویٰ پرہیزگار خاندان ہوتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ابتدائی تعلیم دینی اقدار، دینی اصولوں کے مطابق گھر ہی سے ہوتی ہے۔ لہٰذا ابن فہد حلی نے گھر ہی میں اپنے والدین کے پاس جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد مکتب خانے جا کر انہوں نے لکھنا اور پڑھنا سیکھا۔ حوزہ علمیہ حلہ میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہاں کے نامور اساتید سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ یوں تو اساتید کی فہرست میں کافی شخصیات کے نام بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ شخصیات کہ جو عوام میں مقبول شخصیات ہیں، جن کے نام مشہور ہیں، مثلا محمد بن حسن، یہ شخصیت ہیں جنہیں فخر المحققین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، علامہ حلی کے بیٹے ہیں۔ ان کے پاس ابن فہد حلی نے جو ہے وہ درس پڑھا۔ پھر اس کے بعد شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی، جو شہید اول کے نام سے مشہور ہیں، اس شخصیت کے پاس بھی احمد بن فہد حلی نے درس پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد مقداد بن عبداللہ حلی، جو تاریخ اسلام میں اور تاریخ تشیع میں فاضل مقداد کے عنوان سے شہرت رکھتے ہیں، یہ بھی در واقع احمد بن فہد حلی کے اساتید کی فہرست میں موجود ہیں۔ احمد بن فہد حلی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حلہ میں اپنی زندگی بسر کی ہے، اور کربلا میں بھی اپنی زندگی بسر کی ہے۔ کچھ عرصہ وہ جو ہے وہ لبنان بھی گئے ہیں، لیکن جو ان کی سکونت کے علاقے ہیں وہ یہی دو مقامات ہیں۔ اور احمد بن فہد حلی کے جو توحیدی مقامات ہیں، یعنی جو ان کی معرفت کا بلند مرتبہ اور بلند مقام ہے، در واقع مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ 3 علماء تاریخ تشیع میں ایسے گزرے ہیں
جو توحید میں تمکن رکھتے تھے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، عرفانی اصطلاح ہے، جس کے مطابق جب یہ تمکن کا کلمہ استعمال کیا جائے کہ فلاں شخصیت توحید میں تمکن رکھتی ہے، یعنی سیر و سلوک میں بلند ترین مقام ایک سالک کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اس کی حالت وہاں دائمی ہو، ثابت رہے، متغیر نہ رہے، تو ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے عرفانی اصطلاح میں کہ وہ توحید میں تمکن رکھتا ہے۔ ابن فہد حلی کے توحید میں جو ان کے مشاہدات ہیں، جو ان کے جذبات الہیہ ہیں، جن کی شہرت ہے جو ہے وہ علماء علم عرفان میں، علماء اخلاقیات میں، اس کی بنیادی وجہ ابن فہد حلی کی اخلاقی خصوصیات ہیں کہ وہ زہد میں اور تقوی میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے زمانے میں شہرت رکھتے تھے۔ اخلاقیات میں اور عرفان میں ان کے آثار کے پیش نظر شیخ جعفر ششتری نے ان کے لیے یہ کہا کہ یہ درواقع ایک صوفی اور مرتاض تھے۔ درواقع ان کی مراد صوفی اور مرتاض سے وہ مذموم معنی نہیں ہے کہ جو بطور معمول ہمارے معاشروں میں ایک صوفی سے یا ایک مرتاض سے لیا جاتا ہے، یا دینی اصطلاح میں جب کسی صوفی کو بعنوان مذموم بیان کیا جائے کہ صوفی کی اور تصوف کی روایات میں مذمت کی گئی ہے، تو یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ لیکن شیخ جعفر ششتری انہیں صوفی اور مرتاض کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، در واقع ان کے زہد کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، ان کے اخلاقی اور عرفانی جو طرز عمل ہے اس کے بہاف پر۔ اور ابن فہد حلی کا اخلاقی طرز عمل کیا ہے؟ وہ کربلا کی سرزمین کے لیے بہت ہی قداست کے قائل تھے، اور ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ جب کربلا میں انہوں نے قیام کیا تو کربلا میں رفع حاجت وہ نہیں کیا کرتے تھے، اس کے لیے وہ کربلا کی سرزمین سے باہر جایا کرتے تھے، اور باہر جا کر وہ اپنے اس وظیفے کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ان کی معرفت نورانیہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس سرزمین کے لیے بہت ہی قداست کے قائل تھے۔ اور یقینی بات ہے کہ جو شخصیت بھی ایسی قداست کا نظریہ رکھتی ہو اور اس پر عمل کرے سرزمین کربلا سے متعلق، تو یقینی بات ہے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اس پر خاص عنایت ہوگی۔ ابن فہد حلی سے متعلق یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ کربلا میں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں جسے باغ نقیب سادات کے عنوان سے یا باغ نقیب علویوں کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا اور مشہور تھا، اس باغ میں وہ زراعت کیا کرتے تھے، اور جو مصنوعات اور پروڈکٹس اس باغ سے حاصل ہوتی تھیں ان سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ بس ان کی خوراک پاکیزہ خوراک تھی، اور ذریعہ جو معاش ہے وہ زراعت تھا، جس کے ذریعے سے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں گزر بسر کیا کرتے تھے۔ تو اسی باغ سے متعلق ابن فہد حلی کی ایک کرامت بھی موجود ہے۔ بیان کیا جاتا ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں یہ تحریر کیا ہے کہ ایک یہودی اس باغ میں آتا ہے ابن فہد حلی کے پاس، اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ علماء و امتی افضل من علماء بنی اسرائیل۔ ایک ایسے کلمات پر ایک حدیث زیادہ تر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، ہمارے شیعہ منابع میں اتنی یہ روایت شہرت نہیں رکھتی ہے، بعض علماء قبول کرتے ہیں، بعض علماء ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی روایت اس نے بیان کی کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ کیا آپ اس حدیث کو آپ کے منابع میں یا ایسی حدیث کوئی موجود ہے؟ تو ابن فہد حلی کہتے ہیں کہ جی ہاں، ایسی حدیث موجود ہے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا تو معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنی عصا کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو یہ سننا تھا، تو ابن فہد حلی کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا، انہوں نے اس بیلچے کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا میں تبدیل ہو گیا۔ یہودی ورطہ حیرت میں مبتلا ہوا، تو ابن حلی نے اس اژدہا کو پکڑ لیا اور وہ دوبارہ بیلچے میں واپس تبدیل ہو گیا۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ تو کوئی کرامت جو ہے وہ آپ نے جو ظاہر کی ہے، یہ اور آپ تو موسیٰ مساوی ہو گئے نا، وہ بھی اپنی عصا کو پھینکتے تھے تو اژدہا میں تبدیل ہوتی تھی، آپ نے بیلچہ پھینک کے اس کو اژدہا میں تبدیل کر دیا، تو آپ مساوی ہوئے، افضل نہ ہوئے، جبکہ روایت میں آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ افضل من انبیاء بنی اسرائیل، تو یہ کیسے ثابت ہوگا؟
ابن فہد ہلی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں موسیٰ سے متعلق کلمہ استعمال ہوا ہے لا تخف، یعنی حضرت موسیٰ اس اژدہا کو پکڑتے ہوئے خوف محسوس کر رہے تھے، لیکن میں نے اس اژدہا کو پکڑتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں کیا، لہٰذا یہ افضلیت کی دلیل بھی اس کے سامنے واضح ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، ابن فہد ہلی کے حالات زندگی صرف اس مقدار میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی بیان ہوتا ہے کہ ان کا انتقال 84 برس کی عمر میں 841 ہجری قمری کو کربلا معلیٰ میں ہوتا ہے، اور انہیں کربلا ہی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہی باغ جو تھا اس میں ابن فہد ہلی کو دفن کیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ یہی حرم مطہر حضرت سید الشہداء سے جب ہم نکلتے ہیں باہر تو وہاں ایک جو ہے وہ ہلی نامی شخصیت کی، ابن فہد ہلی کا ایک مزار ہے۔ ظاہراً بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی شخصیت ہیں، جبکہ بعض لوگ اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ابن فہد ہلی احصائی ہیں، یہ والے ابن فہد ہلی نہیں ہیں۔ بس ابن فہد ہلی کے حالات زندگی طول و تفصیل سے بیان نہیں ہوئے، البتہ ان کی کتابوں سے بہت سے مطالب کو نقل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً انہوں نے اپنی کتابوں میں عرفانیات کو، اخلاقیات کو بہت وسعت کے ساتھ بیان کیا۔ مثلاً وہ اوقات جن میں انسان کو دعائیں مانگنی چاہیے، کیا وجوہات ہیں کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یا اس قسم کے موضوعات بہت زیادہ ان کی کتابوں سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ہم پھر بھی کوشش کریں گے، اگر ابن فہد ہلی کے حالات زندگی میں کوئی اور ایسا پہلو جسے بیان کرنا ضروری ہوا ہمیں نظر آیا تو یقیناً ہم اس شخصیت کے حالات زندگی میں مزید بھی دروس آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، وگرنہ پھر کسی اور شخصیت کے حالات کو بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر فقیہ عالم عارف کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ خداوند متعال ان کے آثار سے جو عدت الداعی و نجاح الساعی ہم نے بیان کیا بے نظیر کثر ہے، خداوند متعال ہمیں ان کے آثار سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔